السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ سوچئے اگر دشمن کی فوج اچانک آپ کی سرحد پر حملہ کر دے، بغیر کسی وارننگ، بغیر کسی اعلان جنگ، صرف چند گھنٹوں میں، اور آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف منٹ ہو، روایتی جواب دیں گے یا نیوکلیئر بٹن دبائیں گے؟ یہ محض فرضی تصور نہیں، بلکہ جنوبی ایشیا کے دو دشمن ممالک بھارت اور پاکستان کے جنگی نظریات کی اصل بنیاد ہے۔ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ان ہتھیاروں کے استعمال کرنے کا فلسفہ، حکمت عملی اور اس کا وقت۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات بھارت نے پاکستان کے اندر 7 مقامات پر اچانک میزائل حملہ کیے، جن میں درجنوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اگلے ہی صبح پاکستان نے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا اور سرحد پر کشیدگی انتہائی سطح پر جا پہنچی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف دہشت گردی کا جواب تھا، یا بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن اب عملی میدان میں اتر چکی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پاکستان کی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مؤثر جواب بن پائے گی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آج کے بحران کی اصل جڑ پوشیدہ ہے۔ دوستو، بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ایک محدود جنگ کی حکمت عملی ہے جو 2001 کے بھارتی پارلیمنٹ پر دہشت گرد حملے کے بعد عمل میں لائی گئی۔ بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن وہ متحرک جنگی حکمت عملی ہے جس کا مقصد تیز، محدود اور فیصلہ کن حملہ کرنا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر جلد حملہ کرنا ہے، تاکہ جنگ نیوکلیئر سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا اہم نکات فوری نقل و حرکت ہے۔ بھارت اپنی افواج کی صرف 48 سے 72 گھنٹوں میں سرحد پر متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ روایتی ہفتوں پر مشتمل تیاری کے برعکس ہے۔ یہ حملے مکمل فتح یا قبضے کے لیے نہیں، بلکہ مخصوص پاکستانی علاقوں پر قبضے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ کشمیر یا گلگت بلتستان۔ بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن میں منصوبہ بندی اس طرح کی گئی ہے کہ حملہ نیوکلیئر رد عمل کو ٹریگر نہ کر دے اور پاکستان کو صفاتی دباؤ میں ڈالے جا سکے۔ بھارتی فوج، فضائیہ اور بختربند یونٹس ایک ساتھ حرکت میں آئیں گے تاکہ مکمل ہم آہنگی سے وار کیے جا سکے۔ اس ڈاکٹرائن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی جلدی میں ڈالا جائے کہ وہ نیوکلیئر فیصلہ کرنے سے ہچکچائے یا دیر کر دے۔ دوستو، اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت اپنی فوج کو سرحد کے قریب منظم کیا ہے، جنگی مشقیں کی اور ایسا حملہ آور ڈھانچہ بنایا جو گھنٹوں میں حرکت میں آ سکتا ہے۔ اور اب بھارت نے پاکستان کے اندر میزائل حملے کیے تو تجزیہ کار اسے اسی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کی ایک شکل قرار دے رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر بھارت نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو عملی جامہ پہنا دیا، پاکستان کیا خاموش رہے گا؟ نہیں، پاکستان کے پاس کا جواب، اور وہ ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس۔ دوستو، یہ حکمت عملی دراصل پاکستان کی طرف سے کولڈ سٹارٹ جیسے حملوں کو روکنے کے لیے تیار کی گئی۔ پاکستان نے تسلیم کیا کہ روایتی جنگ میں وہ عددی لحاظ سے بھارت سے پیچھے ہے، مگر اس کمی کو اسٹریٹجک ہتھیاروں سے پورا کیا جا سکتا۔ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مطلب ہے کہ پاکستان ہر سطح پر، چاہے وہ روایتی جنگ ہو یا سرحدی درندازی ہو یا محدود حملہ، دشمن کو ہر موقع پر مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشمول ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار۔ نہ سے میزائل جو مختصر فاصلے تک مار کرتا ہے، اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد ہے بھارت کی پیش قدمی کو روکا جائے، چاہے دشمن کولڈ سٹارٹ کی طرف پر کتنی ہی تیز رفتاری سے کیوں نہ بڑھے۔ پاکستان یہ پیغام دے چکا ہے کہ کسی بھی محدود حملے کا جواب غیر متناسب بھی ہو سکتا ہے، اور یہی یقینی صورتحال کولڈ سٹارٹ کو مؤثر نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اب جب بھارت نے میزائل حملے کیے اور پاکستان نے جنگی طیارے مار گرانے کا اعلان کیا، دونوں ممالک اس کشیدہ لائن پر کھڑے ہیں جہاں معمولی غلطی بھی پورے خطے کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچا سکتے۔ اگر کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تحت دوبارہ کارروائی ہوئی یا پھر پاکستان نے فل اسپیکٹرم کے تحت سخت رد عمل دیا تو یہ کشیدگی مکمل جنگ میں بدل سکتی ہے۔ آج کی صورتحال ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ نظریے صرف کاغذوں پر نہیں رہتے۔ جب کولڈ سٹارٹ میزائل بن کر فضاؤں میں اڑنے لگے اور فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ایٹمی ہتھیاروں کی شکل میں متحرک ہو جائے تو دونوں طرف صرف تباہی رہ جاتی ہے اور بیچ میں 1.50 سے زیادہ انسانوں کا مستقبل خاک ہو جاتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور کے ساتھ۔